رئیس کے گھر والوں پر سب سے بڑی قیامت تھی کہ ان کا بچہ 23 سالہ بچہ مار دیا، ایک الزام کے تحت مار دیا کہ بھائی وہ ایک شخص کی بیوی کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کے اوپر قیامت یہ ہوئی کہ آخری دیدار تک نہیں کرنے دیا گیا، اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والے یہ تک نہیں دیکھ سکے کہ بچے کو لحد میں اتارنے سے پہلے اس کا چہرہ کس طرح کا ہے۔ اور اب ان پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ گزشتہ روز رئیس کا 40واں تھا، 40 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے، 12 دن کا جسمانی ریمانڈ آمنہ اور فرحان کا تھا، اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ لیکن ان دونوں قیامتوں کے بعد رئیس کے گھر والوں پر ایک اور قیامت اس طرح سے ٹوٹی ہے کہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی ہے نا، جو اس نے ایویڈنسز بیان کیے، جو اس نے گواہوں کو ریکارڈ کیا ہے، جو اس نے باقاعدہ آلہ قتل، جو گاڑی، تمام چیزیں جو یوٹیوبرز کو بیان کی تھیں، جو عدالت کے اندر چیزیں پٹ اپ کی گئی ہیں، جو لے جائی گئی ہیں، اس سے صاف یہ لگ رہا ہے کہ آمنہ اور فرحان آج نہیں کل ریلیز کر دیے جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس نے رئیس کے گھر والوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے ملک کے اندر نظام انصاف کس طرح کا ہے کہ جرم ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے نا، اس جرم کے کردار آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کا قتل ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، آلہ قتل موجود ہوتا ہے، کنفیشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کیس کو اتنا گول گول گھمایا جاتا ہے، اتنا گول گول گھمایا جاتا ہے کہ اس کا سارا فائدہ ملزمان کو جا کے پہنچتا ہے، اور جو متاثرین ہوتے ہیں نا بیچارے حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈیلیوری بوائے قتل کیس، تمام کردار سامنے ہیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جس کا بیٹا چلا گیا اس کے اوپر ایک اور قیامت ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنا نہ صرف بیٹا کھو دیا، بلکہ ان کے ساتھ پولیس نے ایسا ہاتھ کر دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر رہائی مل جائے گی، اس کیس سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا، اور جو بیچارے متاثرین ہیں نا وہ حسرت کی تصویر بنے رہ جائیں گے۔ ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر ایک قیامت ہوئی، ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، 23 سال کا لڑکا تھا، کسی کے نکاح میں اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس کی شادی تھی، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ اس کے بچے کو نہ صرف مار دیا گیا، بلکہ اس بچے کا آخری دیدار کرنے تک کو نہیں دیا گیا۔ ان کو یہ موقع بھی نہیں فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے بچے کا آخری دیدار کر دیں، اس کو لحد میں اتارنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ اس کا چہرہ کس طرح کا ہے۔ اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کنفیشن نکل کر سامنے آتا ہے، اور کنفیشن ہوتا ہے فرحان نامی شخص کا، جو یہ بات بولتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر رئیس کو قتل کیا ہے، میں نے غیرت کے نام پر اس شخص کو قتل کیا ہے کیونکہ یہ میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل کا قانون ہے، نہ اس کے پاس پولیس کا دروازہ تھا، نہ ہی وہ اس کے گھر والوں تک لے کے جا سکتا تھا، نہ کمپنی میں کمپلین کر سکتا تھا۔ اس کو لگا کہ بھائی میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے، بیوی نے سچ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کو سچ مان کے اس نے 23 سالہ لڑکے کو موت کے گھاٹ اتارا، جس نے بھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا، اس نے اس کے موت کے گھاٹ اتار دی، یہ جانے بغیر کہ بھائی آپ کی بیوی اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، تعلقات میں تھی، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کنفیشن جو آتا ہے، سب کے سامنے کنفیشن ہوتا ہے، مطلب میڈیا کے سامنے ہوتا ہے، یوٹیوبرز کے سامنے ہوتا ہے، ویڈیو موجود ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ہمارے ملک میں نظام کس طرح کا ہے کہ وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے۔ اب ان کے گھر والوں پر ایک اور قیامت ہونے والی، یعنی رئیس کے گھر والوں پر ایک اور قیامت بپا ہونے والی۔ ایک تو اس کا بچہ چلا گیا یار، جس گھر کے اندر وہاں سے اس کی بارات نکلنی تھی، وہاں پر اس کی میت بھی نہیں آ سکی یار۔ اس کا گزشتہ روز 40واں تھا، اور 40ویں کے روز ان کے گھر والوں پر یہ قیامت ٹوٹی۔ یہ پتہ چلا کہ بھائی پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، اور جو انویسٹیگیشن کے دوران وہ یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہے تھے کہ ہم نے یہ چیز برآمد کر لی، ہم نے یہ چیز پتہ لگا لیا، ہم نے CDR نکال لی، ہم نے آلہ قتل برآمد کر لیا، جس گاڑی میں اس کی لاش کو لے جایا گیا وہ پتہ چلا لیا گیا، ساری چیزیں پتہ چل گئی۔ رپورٹ کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رپورٹ کو تو اتنا اوپن اینڈنگ رکھا گیا ہے، اس کے جتنے بھی اینڈز ہیں اس کو اتنا کھلا رکھا گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس سارا کا فائدہ، اس ساری چیزوں کا فائدہ فرحان اور آمنہ تک پہنچا دیا گیا۔ اب جب انویسٹیگیٹنگ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر پراپر جمع نہیں ہو سکے گی، پولیس اگر سالڈ کیس نہیں بنا سکے گی، تو پھر ان دونوں ملزمان جو کہ اس کیس کے مرکزی ملزمان ہیں، سیدھا سیدھا فائدہ ان کو پہنچے گا۔ یہ ایک اور بڑی قیامت رئیس کے گھر والوں پر ہوئی۔ ایک تو ان کا بچہ گیا، ان کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں،
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قتل ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو گھسیٹ کے گاڑی تک لے آیا جاتا ہے، گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا جاتا ہے، جی ٹی روڈ پر جا کے جلا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایویڈنسز کے نام پر ایک ڈھیلا نہیں ہے ہمارے پاس صرف اس چیز کے ایویڈنسز ہیں کہ آمنہ اور رئیس ریلیشن شپ. بھائی ریلیشن شپ کا کیس تھوڑی ہے یہ. عدالت میں رئیس کے گھر والوں نے جو کیس پٹ اپ کیا ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ آمنہ اور رئیس ریلیشن شپ میں تھے. کیس یہ ہے کہ فرحان اور آمنہ نے مل کے رئیس کا قتل کیا. اس کے حوالے سے ایویڈنسز ہونے چاہیے نا، اس کے حوالے سے چیزیں موجود ہونی چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، دیگر چیزیں موجود ہونی چاہیے. کیا وہ موجود ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے نہیں لگتا، جب میں اگر نور مقدم کے کیس کو دیکھتا ہوں تب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر کیسز دیکھتا ہوں، جب تک میڈیا میں ہائپ رہتی ہے تب تک یہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں. جیسی میڈیا کی نظر اس سے ختم ہوتی ہے یہ کیسز ختم ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی اس وقت دعا زہرا کا معاملہ کہاں بڑھا؟ دعا زہرا کو گھر والوں تک صرف جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جنہوں نے اس کو گھر سے ورغلا کر بھگانے کی کوشش کی گئی ان کا کیا بنا؟ کیا ہوا اس کا؟ کچھ نہیں پتا بھائی. جس نے 13 سال کی عمر میں اس سے کہا کہ باہر نکلو شادی کرو، اس کو ورغلایا، محبت کے جال میں پھنسایا، اس کا کچھ ہو سکا؟ جس کو وہ لے کے پورے پاکستان کے اندر گھومتا رہا کچھ پتہ چل سکا؟ جب تک میڈیا میں خبریں ہیں، جب تک آپ لوگوں کی دلچسپی ہے، ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، خبریں نکال کے لاتے ہیں، نیا واقعہ ہو جاتا ہے اس کی طرف چل پڑتا ہے، وہاں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت سنگین قسم کا المیہ بن چکا ہے. اب سوچئے گزشتہ روز 40واں تھا رئیس کا، اس 40ویں کے روز ان کے گھر والوں پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے کہ بھائی جو پولیس نے تیار کی ہیں چیزیں، اس کے اندر تو وہ ایویڈنسز اور وہ گواہی موجود نہیں ہے جو گواہ اور ایویڈنسز کا اظہار انہوں نے دعویٰ جو کیا تھا وہ یوٹیوبرز کے سامنے کیا تھا. تو ویڈیوز میں دعویٰ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، انویسٹیگیشن رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کس طرح کا ریمانڈ تھا؟ 12 روز کا ریمانڈ تھا، جسمانی ریمانڈ، اس کے بعد جوڈیشل کیا گیا، جس میں آمنہ کو اچھے کپڑے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، اچھا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، ان کو یوٹیوبرز بھی دیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ باقاعدہ ایک ہوا بنائیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کو چھڑا کرتا تھا وہ، آپ باقاعدہ طور پر ایک سچویشن کریٹ کریں. اس کو باقاعدہ موقع دیا گیا. ورنہ مجھے بتائیں دنیا میں کسی بھی پولیس کی حراست کے اندر 302 کا ملزم ہو، یعنی قتل کا ملزم ہو، اس کو یوٹیوبرز تک رسائی ہوتی ہے؟ مطلب جس کا دل چاہے گا وہ جا کے اس سے انٹرویو کر لے گا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے میں رابطے میں رہوں، ان سے بات چیت کروں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کا جواب دے سکوں. یوزلی کامنٹ سیکشن میں پڑھ نہیں پاتا، لیکن جو میسیجز میرے پاس آتے ہیں انسٹاگرام پر تو میں اس کو ضرور رپلائی کرتا ہوں. اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.